اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم کون سا سبق پڑھنے والے ہیں؟ حضرت عائشہ۔ جی شاباش۔ کوئی بتائے گا حضرت عائشہ کون تھی؟ میں جی کہ وہ ایک بہت اچھی صحابیہ تھی۔ جی شاباش۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب کسی صحابی کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا ہے ان کے نام کے ساتھ، اور صحابیہ کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سب بچے یاد رکھیں گے۔ اب میں آپ کو اس سبق کی ریڈنگ کراتی ہوں، آپ غور سے دیکھتے جائیے، جو لفظ آپ کو مشکل لگیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سب کو، جو پڑھ رہے ہیں انہیں بھی اور جو سن رہے ہیں انہیں بھی پڑھنا چاہیے۔ چلیے کتاب کی طرف دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اس لیے آپ ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ صدیقہ اور حمیرہ آپ کے القاب تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھیں۔ ان میں بچپن ہی سے غیر معمولی خصوصیات تھیں۔ وہ بے حد ذہین اور حاضر جواب تھیں، انہیں پڑھنا آتا تھا، ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، بہت سے اشعار یاد تھے جن کو مناسب موقعوں پر وہ پڑھا کرتی تھیں۔ مذہبی علوم کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں بھی ماہر تھیں۔ علوم دینیہ کی تعلیم تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھیں، علم و حکمت کے 20 مسئلے کان میں پڑتے تھے۔ ان کے علاوہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ ہر مسئلے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھیں، اور جب تک تسلی نہ ہوتی خاموش نہ بیٹھتیں۔ ان سوالات کے علاوہ حضرت خود بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کی نگرانی کرتے، اور جہاں لغزش نظر آتی ہدایت اور تعلیم فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز، دعا اور دین و دنیا کی اکثر باتیں سکھاتے تھے۔ وہ نہایت شوق سے سیکھا کرتی اور بڑی شدت سے ہر حکم کی پابندی کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ علمی حیثیت سے ان کو نہ صرف عورتوں پر بلکہ چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر عام صحابہ پر فوقیت حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مسائل کا حل پوچھا کرتے تھے اور ان کی رائے کی قدر کرتے تھے۔ اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں میں آپ کو ابھی ان کے معنی سمجھا دیتی ہوں، کچھ آخر میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں لیسن میں کوئی بھی لفظ ایسا نہ ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور جس کا مطلب نہ آئے، تو میں آپ کو ایکسٹرا بتاؤں گی۔ اور جیسے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا، جو ہے عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اور خصوصیات لکھا ہوا ہے، خصوصیت کی جمع ہے، مطلب خوبی۔ اور ادب کا مطلب ہوتا ہے شعر و شاعری۔ طب کا مطلب دوائی اور علاج کے بارے میں مطلب معلومات ہونا۔ علوم دینیہ یعنی دینیات، اسلامی نالج۔ صحبت کا مطلب ہے ساتھ۔ اور تسلی، یہ لفظ لکھا ہوا ہے نا تسلی، ویسے اس کا مطلب دلاسا ہے، لیکن یہاں پر سینٹنس کے حساب سے، جملے کے حساب سے آئے گا اطمینان، مطلب جب تک انہیں اطمینان نہیں ہو جاتا تھا وہ معلوم کرتی رہتی تھی۔ آگے ہے نگرانی۔ نگرانی کا مطلب ہے چیک کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگرانی۔ لغزش کا مطلب ہے غلطی۔ فوقیت کا مطلب ہے برتری۔ اور جو بھی مشکل لفظ ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ ان کو پڑھنا سیکھا کریں، بولا کریں، تاکہ جو ہے آپ کو صحیح سے تلفظ آ جائے اور اس لفظ کو صحیح سے ادا کرنا آ جائے۔ آگے لکھا ہوا ہے اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ بہت بلند مرتبہ رکھتی تھیں، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی تھیں، نہ کبھی کسی کی برائی کرتی تھیں، احسان کم قبول کرتی تھیں، اور اگر کرتی بھی تھیں تو اس کا بدلہ ضرور ادا کر دیتی تھیں۔ نہایت خوددار تھیں، شجاعت اور دلیری بھی ان کا جوہر تھا، بے حد سخی تھیں،
ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دی اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ تھا۔ خادمہ نے عرض کی افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے کیوں نہ یاد دلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں پر بہت شفقت کرتی، ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ ان کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ 67 مطلب 66 ہے۔ وہ خاندان کے لڑکوں، لڑکیوں اور شہر کے یتیم بچوں کو گود لیتی تھیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں، ان کی شادی بیاہ کے فرائض انجام دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی بھی کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ انداز اور اشارے سے بھی کوئی بات ناگوار سمجھی تو فوراً ترک کر دی۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہیں۔ چلیں ان کے الفاظ معنی بتا دیتی ہوں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ جائے گا سارا، تو پھر آپ سوال جواب بھی آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ غیبت کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جوہر خوبی، اور سخی مدد کرنا، خرچ کرنا، خیرات صدقہ، اور فرائض جو ہے وہ فرض کی جمع، ناگوار ناپسند، ترک کرنا چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد قانع تھیں۔ وہ جس مکان میں رہتی تھیں وہ 6-7 ہاتھ سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ دیواریں مٹی کی تھیں اور کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے اوپر کمبل ڈال دیا جاتا تھا۔ بلندی اتنی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھت تک پہنچ جاتا۔ گھر کی کل کائنات 1 چارپائی، 1 تپائی، 1 بستر اور 1 تکیہ، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 2 مٹکے، پانی کا 1 برتن اور پانی پینے کے لیے 1 پیالے سے زیادہ نہ تھی۔ زندگی فقر و فاقہ سے بسر ہوتی تھی، لیکن شکایت کا ایک حرف زبان پر نہ لاتی۔ قدرت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عقل، فہم اور قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی زندگی کے تمام اقوال و افعال کا ایک ایک حرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے دنیا میں محفوظ رہا۔ اس کے علاوہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے ذریعے امت تک پہنچے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کئی برس تک زندہ رہیں۔ اب ان کی زندگی کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیم۔ لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پردہ نہ تھا، وہ حجرے کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے تھے اور دوسرے لوگ حجرے کے سامنے مسجد نبی میں بیٹھتے۔ دروازے پر پردہ پڑا رہتا، پردے کی اوٹ میں خود بیٹھ جاتی۔ لوگ سوالات کرتے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتی۔ اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادا اور تلفظ کی سخت نگرانی کرتی تھیں۔ ہر سال حج کو جاتی تھیں، وہاں بھی لوگ ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتے، ان سے مسائل پوچھتے اور اپنے شکوک و شبہات دور کرتے تھے۔ عورتوں پر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ایک عورت امت کی بھلائی کے لیے پند و اصلاح کر سکتی ہے اور علمی اور مذہبی اور سیاسی کام بجا لا سکتی ہے۔ عورتیں ان کی معرفت، درخواستیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی تھیں۔ عورت کو جو لوگ ذلیل سمجھتے تھے، ام المومنین ان سے سخت برہم ہوتی تھیں۔ علمی کمالات، دینی خدمات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کی نشر و اشاعت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی ثانی نہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جیسے ہے فقر و فاقہ، اس کا مطلب ہے غریبی۔ فہم کا مطلب ہے سمجھ۔ اقوال کا مطلب قول، قول کی جمع یعنی باتیں۔ افعال فعل کی جمع، جو کام مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ آگے واقعات، واقعہ کی جمع۔ حجرے کمرے، اوٹ آڑ، حلقہ درس پڑھنے کی مجلس، پڑھنے کی مجلس۔ شکوک و شبہات، شک کی جمع ہے شکوک اور شبہ کی جمع ہے شبہات۔ پند و اصلاح، پند کا مطلب ہے نصیحت، اصلاح کا مطلب ہے درستگی، صحیح کرنا۔
اور یہاں پہ آیا تھا ایک لفظ طرز ادا اور تلفظ، مطلب بولنے کا طریقہ، الفاظ کو صحیح بولنے کا طریقہ۔ کمالات کا مطلب ہے کمال کی جمع، خدمات خدمت کی جمع، تعلیمات تعلیم کی جمع، ارشادات ارشاد کی جمع، برہم اوپر آیا ہے، برہم کا مطلب ہے ناراض غصہ، اور نشر و اشاعت یعنی پھیلانا۔ ثانی کا مطلب ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، کوئی ان کے برابر نہیں ہے۔ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا کام دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔